گزار ہوں عالی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم محمد آصف ابن جناب مرحوم محمد سبطین صاحب کو ایصال کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ علق کی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام بھی ہے سورہ اقرأ۔ 30واں پارہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ سورہ آپ کو ملے گا۔ قرآن مجید کے 4 سورے ہیں جس میں سجدہ واجب ہے، ان میں سے ایک سورہ یہی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے پیغمبر پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو
جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، وہی خدا کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا اسے سکھایا۔ آپ جب ان آیتوں میں غور کریں گے تو سب سے پہلا لفظ پڑھیے۔ ظاہر ہے جب کہا جا رہا ہے پڑھیے تو کسی سے کہا جا رہا ہے، کوئی ہوگا جس سے کہا جا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا پیغمبر ہے۔ یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، میں مثال سے اس بات کو واضح کر دوں۔ پڑھیے میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک 2.5-3 سال کا بچہ ہے اور آپ نے اس بچے کے لیے کسی ٹیچر کا انتظام کیا اور آپ نے اسے بلایا، بچہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، ٹیچر نے کہا پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ نہیں جانتا، بچہ جاہل ہے، بچہ نادان ہے، ٹیچر عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، لہذا وہ کہہ رہا ہے پڑھیے صاحبزادے پڑھیے۔ توجہ چاہوں گا، تو کیا آیت میں پڑھیے کے معنی یہی ہے؟ ایک سوال تو یہی، بہت توجہ چاہوں گا۔ آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، پیغمبر سے کہا جائے، یعنی معاذ اللہ پیغمبر نادان ہے، پیغمبر نہیں جانتے، معاذ اللہ پیغمبر جاہل ہیں۔ اگر آپ نے ایسا سوچا تو ہر فرقہ کہے گا آپ کافر ہیں، آپ دشمن رسول ہیں، آپ دشمن اسلام ہیں، آپ دشمن قرآن ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چلیے دوسری مثال، توجہ چاہوں گا، مجلس ہو رہی ہے، تیار ہے مجلس، اتنے میں ایک صاحب آئے، آپ میں سے کوئی بزرگ کھڑے ہو کر کے ان سے کہتے ہیں تشریف لائیے حضور پڑھیے۔ توجہ چاہوں گا، کسی بزرگ نے کہا آنے والے سے پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کوئی شاعر ہیں، کوئی خطیب ہیں، کوئی عالم ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تبھی آپ نے ان سے کہا پڑھیے، یعنی آپ ان کو پڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ ان سے، توجہ چاہوں گا، تو اس مثال میں یہی بات ہے۔ جبریل نے کہا پڑھیے، اے پیغمبر پڑھیے، تو جبریل کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ پڑھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اب آپ مفسرین کو دیکھیں گے تو سارے مفسرین شیعہ سنی حضرات جتنے بزرگان ہیں تفسیر کرنے والے قرآن مجید، وہ سب آپ سے کہیں گے قرآن مجید کی پہلی آیت جو زمین پر نازل ہوئی وہ سورہ حمد نہیں ہے، جبکہ قرآن آپ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے سورہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ الحمد کا۔ الحمد کا سورہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیسے ہی قرآن کھولیے گا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں تھوڑا سا ان بچوں کے لیے کہہ دوں، آپ کے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے کہہ دوں، الحمد کا سورہ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت مختلف انداز سے۔ پہلی بات، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز جو اہم ترین عبادت ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک حمد نہ پڑھی جائے۔
لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بھائی فاتحہ کہتے ہیں نا ایک سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کا مطلب کیا؟ الحمدوں کا سورہ. تو نماز بغیر حمد کے نہیں ہوتی. تو اب دوسری روایت سن لیجئے، اس کو بھی سب نے نقل کیا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں انہی مجالس میں کہ ایک مرتبہ ابن عباس تشریف فرما تھے. یا علی کچھ قرآن مجید سے بتائیے. شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، اور مولا نے ان کو تفسیر بتانا شروع کیا. تفسیر آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی. رات کا آدھا حصہ گزر گیا. اس کے بعد بھور کا وقت آ گیا، فجر کا وقت آ گیا، اور مؤذن کے اذان کی آواز سنائی دینے لگی. ابن عباس اب چونکے. توجہ چاہوں گا، ایسا شاگرد بھی تو ہو. دیکھیے اگر آپ سوئیے گا تو اس وقت جائز نہیں ہے. یہ 11 بجے کا وقت سونے کا نہیں ہوتا. میں بھی ٹیکنیک جانتا ہوں کیسے سلایا جائے اور کیسے جگایا جائے. توجہ چاہوں گا، بہت توجہ. تو ابن عباس نے کہا مولا یہ تو اذان وقت، اذان صبح کا وقت ہو گیا، یہ تو فجر ہو گئی. سنیے گا، استاد نے کہا ابن عباس ابھی تو تفسیر کا ایک نقطہ بھی واضح نہیں ہوا. کہا مولا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں. کہا سنو، آخر میں توجہ چاہوں گا میں آپ کی. مولا کائنات کو پہچانے، اس کو آپ فضائل کی عنوان سے سنتے ہیں، آپ سنیے کیونکہ علم کی گفتگو ہے. مولا نے کہا سنو، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے ہے، اور وہ نقطہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے وہ نقطہ میں ہوں. انا نقطۃ تحت البا. سنیے گا، یہ 1400 سال پہلے قرآن کا معلم باب مدینۃ العلم اپنے ہونہار شاگرد کو تفسیر قرآن کہتے ہوئے بتاتا ہے میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. کمال ہے علی کا. اس وقت کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا، اس وقت موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا. ابن عباس کو کیسے سمجھاتے؟ علی کا کلام اس وقت بھی سمجھنا چاہیے، 1400 سال کے بعد بھی سمجھنا چاہیے، قیامت تک سمجھنے کے لیے ہے. لہذا جب علم نے ترقی کی، کمپیوٹر ایجاد ہوا، تو کمپیوٹر کی اصل بنیاد جس کی وجہ سے یہ مشین ایجاد ہوئی، اس کی اصل یہ ہے کہ زیرو کے ذریعے حساب ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، یہ کمپیوٹر زیرو کو پڑھتا ہے، عدد کو نہیں پڑھتا، اور زیرو کو جوائنٹ کر کے اس کے بعد آپ کے سامنے میٹر دیتا ہے. گویا علی بتا رہے ہیں کہ جس کو تم نقطہ سمجھتے ہو وہ علم کا سمندر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر علی کو سمجھنا ہے تو نقطے کو سمجھنا پڑے گا. آپ دیکھیے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، بس ایک نقطہ کمپیوٹر، اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کیا، ایک صفحہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، اور کھلتا چلا جا رہا ہے. نہیں توجہ کی، بہت توجہ چاہوں گا. نہیں بہت توجہ. علی نے ایک دن کہا پیغمبر نے مجھے علم کا 1000 باب سکھایا، ہر باب سے میں نے 1000 باب پیدا کیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی تعریف تھوڑی کر رہے ہیں مولا کائنات. یہ آپ کو ایڈریس دے رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ دے رہے ہیں. پیغمبر کے بعد بھٹک نہ جانا، میرے پاس آنا، کہیں اور نہ جانا. پہلی آیت سورہ حمد نہیں ہے، سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ فجر نہیں ہے. سنیے گا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. پہلی آیت پیغمبر پر اعلان نبوت کے وقت
جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیتیں. کیا ہے اس میں؟ اقرا، اے پیغمبر پڑھیے. آپ نے غور کیا؟ یعنی اسلام کا آغاز علم ہے، اسلام کی ابتدا علم ہے. آج آپ دنیا کا جائزہ لیجئے اور مسلمانوں کی حالت کا اندازہ لگائیے. جس اسلام کی ابتدا علم تھی اس کی انتہا بھی علم ہے. اور اگر اسی کو مسلمان لے لیتا، یعنی علم کو شروع ہی میں لے لیتا، تو آج دنیا میں فرقے نہ بنتے. فرقے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. پہلا سبق بھلا دیا. اب جب آپ نے پہلا سبق بھلا دیا جس میں سب کچھ تھا، آپ دوسرا پڑھیے، تیسرا پڑھیے، پڑھتے جائیے. آپ نے پہلا بھلا دیا ہے جس میں سب کچھ ہے. یہی لے کے جانا ہے آپ کو. آپ کو پتہ ہے اسی آیت میں 2 مرتبہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھیے. سب سے پہلے کہا، اس کے بعد ایک آیت کو چھوڑ کے پھر کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور تمہارا پروردگار کریم ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب پیغمبر کو اس دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کو یہ تصور دیا جا رہا ہے؟ جی نہیں. پیغمبر کو پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے پیغمبر یہاں سیکھ رہے ہیں. مفسرین سے پوچھیے گا تو بتائیں گے قرآن مجید پیغمبر پر 2 مرتبہ نازل ہوا. سنیے، توجہ چاہوں گا. یہ دن کی مجلس ہے لہذا میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، کچھ علمی باتیں سن لیجئے تاکہ پیغمبر کے سلسلے میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں نہ آئیں. یہ شبہات ان کے ہاں تو پیدا ہو سکتے ہیں جو در اہل بیت سے بھٹک گئے، مگر جو در اہل بیت پہ ہیں ان کے ہاں شبہ پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر پر قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں. اس میں کیا کہا گیا؟ ہم نے قرآن مجید کو آپ کے اوپر شب قدر میں نازل کیا. شب قدر کب ہوتی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں. متعدد آیتیں. یہ کون سا قرآن ہے؟ توجہ چاہوں گا. قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہونے سے پہلے کہاں ہے؟ سنیے گا. قلب پیغمبر پر قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، پہلے کہیں اور ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے لوح محفوظ. توجہ چاہوں گا. یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ ایک تختی ہے، نور کی ایک تختی ہے جو اللہ کے پاس، اللہ نے اپنے کلام کو، بہت توجہ چاہوں گا، پہلے لوح محفوظ پر نازل کیا. یہ نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ چاہے کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کتنے علامہ دہر کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، مگر ہماری سطح اللہ کے کلام کو لینے کے قابل نہیں تھی. لہذا اللہ نے اپنے کلام کو تنزل دیا. تنزل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فکر کے مطابق اس کو بنایا، اور جب فکر کے مطابق وہ کلام ڈھل گیا تو لوح محفوظ پر پہلے اتارا. اب جب قرآن وہاں محفوظ ہو گیا تو پیغمبر کا نور تو پہلے خلق ہوا تھا. اب جب یہ پیغمبر بعد میں آئے گا تو لوح محفوظ سے قرآن پیغمبر کے قلب پر یکا یک منتقل ہوگا. یعنی پورا قرآن پیغمبر کے قلب پر اتارا جائے گا. یہ پہلا نزول ہے، یہ پہلا نزول ہے. لہذا پیغمبر کو پہلے نزول میں قرآن مکمل ملا. پورا قرآن پیغمبر کو مل گیا. تو آپ کہیں گے یہ کیا؟ یہ شان نزول جو سنتے ہیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جبریل آ کے کہتے ہیں پڑھ دیجئے، پڑھ دیجئے، قل کہہ دیجئے،
کہہ دیجئے. یہ تو ٹکراؤ ہو گیا نا. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں پورا قرآن پیغمبر کو مل گیا، تو بھائی جب مل گیا تو پیغمبر ادھا دھند پڑھنا شروع کر دیں. تو اگر آپ کے کالج اسکول کی بات ہوتی تو یہ ہو سکتا تھا. یہ تو اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت، اس کے اہتمامات ہیں، اس کے انتظامات ہیں. سنیے گا، قرآن تو مکمل پیغمبر کو مل گیا، مگر جبریل اس لیے نازل ہوں گے تاکہ اللہ کا میسج پہنچائیں. یا رسول اللہ، جو قرآن مکمل آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے یہ والی آیت، توجہ چاہوں گا، مسجد میں پڑھ دیجئے. وہ والی آیت جنگ بدر میں پڑھ دیجئے. وہ والی آیت غار میں پڑھ دیجئے. توجہ چاہوں گا، وہ والی آیت کہاں پڑھیے گا کہ جب پنجتن جمع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے دوسری مرتبہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے نازل ہوتا ہے تاکہ شخصیتیں پہچانی جائیں. یہ دوسرا قرآن جو نازل ہوا یہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ دو قرآن ہو گئے. جی نہیں، وہی قرآن جو پیغمبر کے قلب مقدس میں پہلے نازل ہوا اسی کو جبریل لے کے آتے، کہتے یہ والی آیت یہاں سنائیے. یعنی آپ کے خزانے میں ہے مگر اس کو یہاں پڑھنا ہے، اس کو وہاں پڑھنا ہے. میں بہت توجہ چاہوں گا. یہ بتائیے اس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ دیکھیے اگر قرآن کافی ہوتا نا، اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ میاں نے پہلی مرتبہ جب اتارا تھا نا تو کافی ہو جاتا. اس کا مطلب مشیت بھی جانتی ہے کہ ایک جگہ اگر ان کو قرآن دے دیا گیا تو یہ بھلا دیں گے. ان کو کچھ یاد واد، میں جب غدیر بھول گئے دوپہر کی بات ہیں تو غار میں آیت نازل ہوئی کہ ہم تھوڑی تھے وہاں. کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ نے کہا نہیں، ہم ایسے تھوڑی چھوڑیں گے. اسلام کا قافلہ علم کے ذریعے سے آگے بڑھے گا اور ہم تم کو دائرہ علم میں ہمیشہ رکھیں گے. توجہ چاہوں گا، یہ زحمت دے کے ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں. لہذا آیتوں کو جگہ جگہ بار بار ریپیٹ کیا گیا. اب سنیے گا، تنہا پیغمبر تو نہیں آئے تھے نا، پیغمبر کے بعد بھی یہ علم کا قافلہ قیامت تک چلنا چاہیے تھا اور ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. پیغمبر سے رابطہ رہے تو اب پیغمبر ہی بتائیں گے میری جگہ کون ہوگا. سنیے گا، اسی لیے جب چادر کے نیچے جمع ہوئے تو جبریل نازل ہوئے. یہ قرآن تو پہلے آ گیا تھا، سنا دیتے. اب جبریل کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ضرورت تھی کہ تنہا پیغمبر کا پڑھ دینا اللہ کے نزدیک کافی نہیں تھا. جبریل جاؤ، یہ چادر کے نیچے جمع ہو چکے ہیں، دنیا کو بتا دو پیغمبر کے بعد 4 اور ہیں. جو چاہوں گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حدیث کتاب میں جب آیت آتی ہے تو کم سے کم آپ صلوات پڑھتے ہیں. صلی اللہ محمد وسلم. اب برادران اہل سنت کی کتاب اٹھا لیجئے. میں اپنی کتاب سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھیے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول خدا نے اپنا فریضہ بنا لیا. کیا فریضہ بنا لیا؟ نماز فجر کے وقت اذان سے پہلے آپ اپنے حجرے سے نکل کر کے فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے. فاطمہ کے گھر میں کون کون ہیں؟ خود بی بی، علی مرتضیٰ، اور کون؟ حسن و حسین. پیغمبر یہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
توجہ چاہوں گا، اہل البیت اللہ کا ارادہ یہ ہے اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت آپ کو تمام گندگیوں سے دور رکھے، ایسے کہ جو دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں شامل ہوتی تو پیغمبر حجرے سے نہ نکلتے، حجرے ہی میں آیت پڑھ دیتے۔ پیغمبر کا فاطمہ کے دروازے پر 6 مہینے جا کے اس آیت کو پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر یہ ثابت کر دیں کہ اس آیت کے اہل بیت الگ ہیں اور میری گھر کی بیویاں الگ ہیں۔ یہ اہل سنت نے لکھا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی زحمت کرتے؟ 6 مہینہ، کم سے کم 6 مہینہ، اس سے بھی زیادہ مدت لکھی ہے، کم سے کم 6 مہینہ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر جاتے ہیں باقاعدہ دروازے فاطمہ پر، دروازے علی پر، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ امت کو اہل بیت کا دروازہ پتہ چل جائے، دروازے علم گم نہ ہونے پائے۔ اب میں علم کی اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ سنیے، 2 حدیث پہلے ملاحظہ کر لیجئے۔ پہلی حدیث جو ہمارے موضوع سے بالکل مرتبط ہے، دیکھیے، علم اور عقل اسلام میں 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑا، اب سن لیجئے، صبح کا وقت ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں عرض کر دوں چونکہ اپنا مجمع ہے۔ اگر علم کا دامن چھوٹا، عقل کا دامن چھوٹا تو عزاداری نہیں رہے گی۔ توجہ چاہوں گا، عزاداری رسم بن جائے گی، کیونکہ شیعوں کے اسلام میں بنیاد عقل اور علم ہے۔ اب اگر آپ میری بات سمجھ سکیں تو اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ ہمیں عقل اور علم لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ان دونوں کو لے کے چلے تو امام حسین وہی رہیں گے جو 61 ہجری میں اپنے نانا کی طرف سے بھیجے گئے، ورنہ کوئی دوسرا حسین تیار ہو جائے گا جو خیالی حسین ہوگا، رسول کا نواسہ نہیں ہوگا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، مجھے کہنا پڑتا ہے، مجبوراً کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں عزاداری کے نام پر جس کا امام حسین کے مصائب اور کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مثالیں آپ تلاش کریں، میرا کام نہیں ہے کہ میں اس مجلس میں مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اتنا میں آپ سے ضرور کہوں گا، اگر آپ حسین پر رونا چاہتے ہیں، فاطمہ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں تو حسین کربلا پر روئیے۔ حسین جو شاعر پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے بنا کے، خیالی اس حسین پہ نہ روئیے۔ ایک لفظ میں نے کہہ دیا، ہر شاعر برے نہیں ہوتے، ہر شاعر برے جی، مگر کچھ شاعر ہیں جو خالی خیالی باتیں کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، ان کا امام حسین سے کچھ لے نہیں دینا۔ بھئی آپ کے ہم پڑھیں گے، ہاں جب یہ ہوگا تب پڑھیں گے، ہم آپ کے آئیں گے جب وہ ہوگا تب ہم آئیں گے، یہ امام حسین کے لیے نہیں آ رہا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، یہ امام حسین کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اگر امام حسین کے لیے آ رہا ہوتا تو سوال ہی نہ کرتا، وہ کہتا فرش اعضا بچھائیے، ممبر رکھیے، اگر ایک آدمی بھی ہوگا، ایک عزادار بھی ہوگا تو ہم یہاں پڑھیں گے۔ ابھی کیا ہے، اسٹوڈیو میں، کہاں ریکارڈنگ ہو رہی اسٹوڈیو میں، میں اسٹوڈیو کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی ریکارڈ کراتا ہوں، لیکن اگر ڈیپینڈ ہو جائے آدمی، اما کبھی آپ دستے میں بھی تو دکھائی دیجئے، توجہ چاہوں گا، کبھی آپ انجمنوں میں بھی تو آئیے، کبھی فرش اعضا پہ بھی تو بیٹھیے، آپ نے وہاں کس کی دھمک پر، توجہ چاہوں گا، نوحے پڑھ دیے،
میک اپ کر کے اب دنیا بھر میں اسے آپ بھیج رہے ہیں، یعنی کیا تاثر دے رہے ہیں؟ ارے میں نے ایسے ایسے نوحہ خانوں کو دیکھا ہے کہ جب فلمی دنیا میں فلاپ ہو گئے تو انہوں نے سوچا حسین سے بہتر اب کوئی شہرت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عزاداروں کا بھی فریضہ ہے، ان کو پکڑیے کہ یہ بھائی صاحب یہ فرش ادا یہاں نوحہ سنائیے، آپ یہاں آنسو ہے۔ علم اور عقل حدیث ہے، اور اس حدیث کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، سارے مسلمانوں نے نقل کیا ہے۔ سنیے گا، جب اللہ نے عقل کو بنایا، عقل کو پیدا کیا تو حکم دیا آگے بڑھ گئی، پھر حکم دیا پیچھے ہٹ گئی، تو آواز قدرت آئی، میں نے اس سے بہتر، اس سے افضل اور بڑی چیز پیدا ہی نہیں کی۔ توجہ چاہوں گا، کیا مطلب ہے کہ عقل کا خاصہ کیا ہے؟ عقل کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے، تو اب اگر کہے کرو تو کرو، اگر کہے نہ کرو تو نہ کرو، یعنی عقل کی خاصیت ہے اطاعت۔ توجہ چاہوں گا، عقل کی خاصیت ہے بندگی، اگر عقل ہوگی تو بندگی ہوگی، اور اگر عقل نہیں ہے تو بندگی نہیں ہوگی۔ لہذا پاگلوں کے لیے دین نہیں ہے، بچوں کے لیے دین نہیں ہے۔ اب پھر کہا گیا اگر تم نے دین قبول کیا، بھلے ہی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج پہ حج کیے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دی، لیکن قیامت میں ہم تمہاری عقل کا امتحان لیں گے، اگر سمجھ کے خدا مانا تھا تو عقل کے مطابق جزا دیں گے، کثرت عمل پر جزا نہیں ملے گی۔ سمجھیے بات کو، ہاں یہ نہ ہو اتنی نظر، اتنی دیغیں، اتنے علم، اتنا تبرک، اور آگے بڑھیے اتنی نمازیں، اتنی خیرات، اتنی جماعتیں، سمجھ گئے؟ کثرت عمل سے کچھ عقل دیکھی جائے گی سمجھ کے۔ تو پہلی حدیث کیا کہتی ہے کہ اسلام میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ عقل کی خاصیت کیا ہے؟ اطاعت، بندگی۔ عقل اگر عقل ہے تو وہ کبھی نہیں کہتی کیوں، اللہ کے مقابلے میں کیوں کا سوال، کیوں آپ نے کہا اللہ اکبر، کہتے اللہ اصغر، تو چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہم کو سمجھ میں آتے کہ کچھ ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب آپ کی عقل اسے بزرگ اور برتر سمجھ رہی ہے، تو جب سب سے بڑا وہ ہے تو اب اسی کے سامنے سر جھکے گا۔ کہے اگر کہ یہ کام کرو تو اب یہ سوال نہیں کیوں کرے، اگر وہ کہے نہ کرو تو سوال نہیں ہوگا کیوں نہ کریں۔ بہت توجہ، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث سنیے گا، جناب سلیمان کا نام سنا ہے؟ کون تھے بھائی؟ جناب سلیمان کون تھے؟ صحابی؟ جی نہیں، صحابی سلمان تھے۔ سلیمان کون تھے؟ نبی تھے، ہے قرآن مجید میں قصہ۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی ملکن لا ینبغی من بعدی احدا، پروردگارہ ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد تو کسی کو نہ دے۔ عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ اما ہم لوگ بھی کنجوس ہیں، اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جیسے ہم جیب میں ہاتھ ڈال کے نہ دیں کہ نہ دیں، 10 کے 5 کرتے ہیں، ویسے ہی سلیمان کی طرح سوچو۔ توجہ چاہوں گا، اللہ بزرگ ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ایسی سلطنت
جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو. گویا ہمارے ذہن کو سلیمان یہ دعا کر کے کھول رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر بھیک مانگنا ہے تو بہت کچھ مانگو، سمٹ کے نہ مانگو. اب آپ خود ہی جب اللہ سے نہیں مانگ پاتے تو اس کو دوشی کیوں ٹھہراتے؟ ہم نے کہا دیا نہیں، اما تم نے اتنا سا مانگا، وہ کہیں رکھ دیا ہوگا، اب ڈھونڈ رہے ہو مل نہیں رہا ہے. اما مانگو تو مانگو اللہ سے. سلیمان نے کہا رب حبلی ملک، ملک کہتے ہیں سلطنت، تو یہ اللہ ہے. اللہ سے مانگا تھا، مانگنے والا نبی تھا جس کے عقل کا امتحان ہونا ہے. سنیے، جبریل نازل ہوئے، کہا سلیمان سے کہو تم نے دعا کی ہے، اور جانتے ہیں ہم لوگ کا عقیدہ، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی امام معصوم کی دعا رد نہیں ہوتی، تو قبول ہوگی. اب سلیمان کی زبان کھل گئی تو اب تو قبول ہوگی، مگر ایک امتحان ہوگا. توجہ چاہوں گا، امتحان ہوگا. سلیمان کے پاس جاؤ، جبریل کہو اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دعا مستجاب ہے. حدیث نے ایک بات اور کلیئر کر دی، کبھی کبھی ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو وہ کسی شرط پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، وہ شرط پورا کیجئے تو دعا بھی مستجاب ہوگی. شرط پورا نہیں کرتے اور دعا کرتے چلے جاتے ہیں. شرط کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے صلہ رحم کرو، بھائیوں کے پاس جاؤ، ماں کا خیال رکھو، باپ کے قدموں پہ سر رکھو، اپنے گھروں میں جو رشتہ دار ہیں ان سے ملو اور پھر دعا کرو، دیکھو میں قبول کرتا ہوں کہ نہیں. پہلے شرط تو پوری کرو. جبریل آئے، کہا کیا شرط ہے؟ کہ اللہ 3 چیزیں، آپ کے امتحان کے پرچے میں 3 آپشن ہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 3. اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دعا قبول. معلوم ہوا پیغمبر کی بھی دعا مطلق قبول نہیں ہوتی. توجہ چاہوں گا. کہا بتائیے. کہ اللہ نے 3 چیزیں بھیجی ہیں، اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. اللہ اکبر. کہا کیا؟ کہا نمبر 1 حکومت جس کی آپ نے خواہش فرمائی ہے. نمبر 2 دولت، ثروت، دھن. نمبر 3 علم. اس میں سے ایک لے لیجئے، 2 واپس کر دیجئے. دعا پہلے کی ہے، امتحان. اللہ اکبر. کہا ایک لے لیجئے، 2 واپس کر دیجئے. سلیمان نے کہا اچھا تو میں علم کا انتخاب کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا، میں علم کا انتخاب کرتا ہوں. جیسے ہی جناب سلیمان نے علم کو لیا، جبریل نے حکومت اور دولت سے کہا چلو واپس چلو. سلیمان نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا، تمہیں انتخاب نہیں کیا. ان دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا جبریل امین معاف کیجئے گا، میں نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب میری خلقت فرمائی تھی تو اللہ نے حکم دیا تھا جہاں علم رہے وہی تم کو رہنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم علم کا راستہ اپنا لیں تو حکومت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، دولت تک بھی پہنچ سکتے ہیں. علم ٹھکرایا تو سب چلا گیا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ادھر عقل ادھر علم، یہ حدیث ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس میں دنیا داری کی بات ہی نہیں ہے، تو اختلاف کر کے کیا کریں گے؟ بڑی پکی پکی حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ بھول نہ جائیے. بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. اب یہ بتائیے یہ علم ہم کو کہاں ملے؟ پیغمبر نے کہا میرے دروازے پر آؤ، میرے دروازے پر آؤ. یہ بتائیے مسلمان کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ رسول کا نا.
اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے پیغمبر سے علم لیا؟ قسم خدا کہ اگر یہ بات سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعاً اسلام میں فرقے کی گنجائش تھی کہ نہیں۔ میں کچھ نہ کہہ کے ایک ہی بات کہتا ہوں، پیغمبر نے روز اول اقرا کہا، جبریل کے ذریعے سے پڑھو، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں۔ اگر بات یہی پر ہوتی تو ہم سمجھتے مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، شہر میں داخل ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا، کلمہ پڑھا، شہر میں داخل ہو گئے، مگر یہ پیغمبر کا کلام ہے، یہ افصح عرب ہیں، یہ بلیغ ترین ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں شہر علم ہوں، آگے کہا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مسلمانوں اگر شہر علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو دروازے سے داخل ہو، پہلے دروازے پر آؤ، علی سے ہاتھ ملاؤ، علی کو سلام کرو، علی کی چوکھٹ کے اوپر جب عیسائی کرو، پھر اندر داخل ہونا۔ یہ بتائیے آپ کے دروازے پر کوئی آئے اور کہے کچھ دے دیجئے تو آپ اسے سمجھیں گے کہ سائل ہے، بھیک مانگ رہا ہے، آپ کچھ دے دیں گے۔ لیکن اگر دروازے پر آئے اور بھیک نہ مانگے اور اندر دکھائی دے، توجہ چاہوں گا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ سوال ہی نہیں ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے بھی بعض لوگوں کا ادب کیا ہے، یعنی ادب سکھایا ہے، اور ان سے کہا کہ پیغمبر کے کھڑکی کے پیچھے، دیوار کے پیچھے آ کے بلند بلند آوازوں سے نہ بلایا کرو۔ یہ قرآن مجید ہے، لا ترفعوا فوق اصوات النبی، دیکھو اپنی آواز پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو دروازے سے آ کر کے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس کا مطلب کچھ لوگ تھے جو دروازے سے نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب یہ آپ کا کام ہے، آپ تلاش کیجئے تاریخ میں، میرا کام نہیں، میں تو اشارہ کرتا ہوں، آپ دیکھیے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں علم کی گفتگو ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان علم کے دھارے میں رہے، علم سے جدا نہ ہو۔ اب دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، کل میں نے محمود آباد میں بھی ذکر کیا، وہاں مجمع دوسرا تھا، اس کے انداز سے میں نے ذکر کیا، اب یہاں میں خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام نے کہا العلم، دروازہ علم ہے نا، تو شہر علم کی بات ہو گئی، اب دروازہ علم کی بات سن لیجئے۔ کیا کہتے مولا؟ کہتے العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ یاد رکھو علم تمام اچھائیوں کا سرچشمہ ہے اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ہم کو یہی سمجھ میں آیا کہ جہاں علم ہوگا وہاں ساری اچھائیاں خود بخود ہوں گی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں خرابیاں ہوں گی۔ اب یہ نہ دیکھیے یہ مسلم معاشرہ، یہ شیعہ معاشرہ، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیے اچھائیاں ہیں کہ خرابیاں ہیں۔ یہ تو مولا کائنات کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ بھی نہیں ہے۔ اب بڑی مشکل یہ ہے کہ ان حدیثوں کو لوگ چاہے مصلحتاً چاہے ڈر اور خوف سے، بھئی مجمع کا خوف وہ کرے کہ جس کو یہ ہے کہ دوبارہ بلائیں گے نہیں، ہمارا تو یہ گھر ہے لہذا ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دیکھیے دین پہنچانے میں، دین بیان کرنے میں کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک جملہ میں آپ کو سمجھا دوں، شاید میری بات آپ سمجھ جائیں۔ مان لیجئے میں کم پڑھا لکھا ہوں، میری عقل کم ہے، میں نہیں سمجھتا، مگر اللہ نے ہم کو ایک بیٹا دیا ہے، کل پڑھ لکھ کر کے ہم سے آگے بڑھ گیا،
اور اس کے بعد 10 سال کے بعد اس نے پڑھ کے مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میرے والد نے مجھ سے کچھ چھپایا۔ توجہ چاہوں گا، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے داد واد والی چیز نہیں ہے، میں ذاکری نہیں کرتا، میں تعلیم دیتا ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ توجہ چاہوں گا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ میں کم پڑھا لکھا تھا، اب چاہے آپ کسی بھی فرقے کے ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر کل آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے جوان ہوا تو پلٹ کے اس نے تاریخ دیکھی تو کہے گا ابا نے چھپایا، دادا نے چھپایا، پر دادا نے چھپایا، تو آپ کے ذہن میں، اس کے ذہن میں جو عزت ہونا چاہیے وہ عزت نہیں رہے گی۔ لہذا صحیح بات بتاؤ، کتاب کی بات بتاؤ، قرآن کی بات بتاؤ۔ جی آج ہماری عزاداری کرنے والوں میں کیٹیگری ہو گئی ہے، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ یہ ابا جان بھی ہوں گے، اور یہ ابا جان ہو گئے تو اپنے بیٹے کے لیے یہ بیٹا سوچ سکتا ہے کہ ہمارے دادا تو پڑھے لکھے تھے مگر ہمارے ابا نے یہ کیا، ہمارے ابا نے وہ کیا، اور آج کل ہو رہا ہے۔ میں ریوا میں تھا، برادران اہل سنت MP مدھیہ پردیش، کئی بار جا چکا ہوں، وہاں 99% برادران اہل سنت کا مجمع ہوتا ہے، جتنے بیٹھے ہیں اس کا تقریباً دوگنا تیگنا مجمع ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، ہم نے کہا بات یہاں کے اوپر فرقے کی نہیں ہے، بات یہاں کے اوپر یہ ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سنیے گا، کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آج آپ اپنے بچے سے چھپا رہے ہیں مگر آپ کو خود پتہ نہیں، سب سے پہلے بازار میں جا کر کے بہترین موبائل آپ ہی نے خرید کر کے دیا ہے۔ یہ آپ نے موبائل نہیں دیا، اپنے خلاف دستاویز خریدا ہے۔ اما ان لوگوں نے نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ اور نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری خوب لگایا، کیونکہ سچائی ہے، سچائی ہے۔ تو اگر ان کے لیے سچائی ہے تو ہمارے لیے بھی سچائی ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بد لفظوں میں بھی کہہ رہا ہوں، کھل کے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ عزاداری ہم لوگ کیا ہوتی ہے، پہلی محرم سے شروع ہوتی ہے اور جناب 8 محرم تک، اور اب نئے نئے طریقے عزاداری کے ہم ایجاد کر رہے ہیں۔ سنیے گا، اپنے فقہا کی قدر کیجئے، اپنے مجتہدین کی قدر کیجئے۔ آج سے تقریباً 32 سال پہلے، 35 سال پہلے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک اپنی تقریر میں کہا تھا، جو عزاداری، روایتی عزاداری ہمارے ہاں ہوتی آئی ہے اس کی حفاظت کرو۔ قسم خدا کی شاید لوگ متوجہ نہیں تھے کہ خمینی کیا کہہ رہے ہیں، مگر آج جیسے جیسے عزاداریوں میں نئی نئی چیزیں داخل ہو رہی ہے، خمینی کا یہ فتویٰ یاد آ رہا ہے۔ ایسے ایسے علم آ رہے ہیں، ایسے ایسے ذوالجناح بنائے جا رہے ہیں، ایسی ایسی شبیہیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ خود عزادار کہتے ہیں کہ آنسو خشک ہو گیا مولانا، رونے کا جی نہیں کرتا، آنسو چلے گئے۔ ارے بھیا، عزاداری میں سادگی ہوتی ہے، اور جب آپ علم میں نیبو لٹکا دیں گے، ناریل لٹکا دیں گے، سیب اور سنترا لٹکا دیں گے تو یہ علم نہیں، یہ دسترخوان بن گیا۔ یہ جناب عباس کا عالم نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کا کچھ بنا ہوا نئے قسم کا دسترخوان ہے۔ اور وہ بھی سمجھ لیجئے، آپ نے شیعوں سے نہیں سیکھا، اپنی غور قوموں سے سیکھ لیا۔ آپ کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، آپ خود ان سے سیکھنے لگے۔ علم کی بات کیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بزرگ اتنے ہیں یہاں، ان سے پوچھئے، وہ عزاداری کا وہ بھی زمانہ تھا کہ عاشور کے دن گھروں سے لوگ گریبان چاک نکلتے تھے، آنسو بہہ رہا ہوتا تھا، روتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ کیا ایسے ہی ہے؟ تب اس کا اثر ہوتا تھا۔ غیر قومیں پوچھتی کیوں آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟
خالی مجلس ذریعہ تبلیغ نہیں تھا. ہم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور تعزیے کے پیچھے ہمارے بزرگ ماتم کرتے تھے تو ان کا ماتم کرنا، گھر سے نکلنا، غریبان چاک کرنا، ان کا رونا، یہ سب تبلیغ اعضا تھا. آج لوگ بولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں بولتے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسلام علم کا نام ہے، اسلام عقل کا نام ہے، اسلام سمجھنے کا نام ہے، اسلام نورانیت کا نام ہے، اسلام دو چار باتوں کا نام ہے. اللہ کو ایسی بندگی نہیں پسند ہے کہ آنکھ بند کیجئے اور اللہ کو مان لیجئے. یہ تو بت بہت اچھے ہیں، اس سے بہت اچھے. اللہ کہتا ہے کہ ایسے عبادت کرنے والے آسمانوں میں زمینوں میں بہت ہیں. میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تمہاری عقل کی قیمت یہ ہے کہ تم عقل کا استعمال کر کے مجھے سمجھو تاکہ تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ ہو. بس میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرتا. ایصال ثواب کی مجلس ہے. جناب محمد آصف صاحب ٹیچر تھے، اسی سنگورے میں رہتے تھے، مگر میں نے تھوڑا بہت جو ان کی زندگی کو دیکھا ہے، کیونکہ علم سے تعلق تھا ان کا، ٹیچنگ کرتے تھے. میں نے ان کو بہت منظم، مرتب، بہت ڈسپلن تھی ان کی زندگی میں. ایک دیہات میں آدمی اتنا زیادہ منظم اور مرتب ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جب بھی میں نے ان کو دیکھا، سادگی کے ساتھ زندگی کو مینیج کرنا، یہ عجیب خوبی مرحوم کے اندر تھی. دیکھیں، انسان چلا جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو عقل مند بھی کہا جائے، جو کسی مرنے والے کی دولت اور ثروت کو یاد کر کے. جی نہیں، ہمیشہ کردار یاد کیا جاتا ہے، ہمیشہ اخلاق یاد کیا جاتا ہے، ہمیشہ کیریکٹر یاد کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے، جتنے بھی دنیا سے جانے والے جاتے ہیں، تذکرہ جب ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں ارے چپ رہیے، مت کہیے کچھ. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے ارے کیا کہنا. مرحوم کے اندر یہ خوبیاں تھیں. اگر آپ اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، مجلسیں بہت کچھ ہمیں سکھا دیتی. آپ یقین کریں، آج کے زمانے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اوپن یونیورسٹی. دروازہ کھلا ہوا ہے. اما امام حسین نے 1400 برس پہلے یہ یونیورسٹی ہمارے لیے قائم کر دی تھی. نہ عمر کی قید، نہ صنف کی قید، نہ فیس، نہ ہٹو بچو، ہر سبجیکٹ. آپ دیکھ لی ممبر سے کیسے کیسے گہرے گہرے سبجیکٹ کے اوپر گفتگو کرنے والے، کیونکہ ہر طرح کے اہل علم یہاں آتے ہیں. یہ ہے باب مدینۃ العلم، یعنی دروازہ علم کھلا ہوا. پروردگار نے آیت نازل کر کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا اور کہا کہ تمہیں علم کے راستے پر آخر تک رہنا ہے. میں اس میں اور کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، 11 محرم کے بعد سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جناب زینب اور جناب سید سجاد. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی جو ذمہ داری تھی وہ عصر عاشور تک تھی، یعنی راہ خدا میں اسلام کو بچانے کے لیے اپنا خون دے دینا. لیکن اگر اتنے پہ رک جاتے تو خون برباد ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، اور یہ ناممکن تھا. لہذا امام حسین نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے 2 شخصیتوں کو رکھا، ایک عورتوں میں سے، ایک مردوں میں سے. زینب، سید سجاد. آج اگر یہ تھوڑا بہت دین آپ کے سامنے ہے تو انہی 2 شخصیتوں کا صدقہ ہے، انہی کا کارنامہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ
13 محرم کو کوفے کے دروازے پر لایا گیا تو بہت ہی دل خراش منظر تھا۔ یہ کوفہ زینب کو پہچانتا ہے، ام کلثوم کو پہچانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کی سلطنت خلافت یہیں تھی اور زینب اسی کوفے میں درس تفسیر بیان کرتی تھی۔ لیکن آج جب کوفے میں وارد ہو رہی ہیں تو اہل کوفہ پہچانتے نہیں کہ کون ہے۔ چادر چھن چکی ہے، چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے، محمل کے بغیر بیویاں ناکوں پر سوار ہیں، بچے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، کوٹھوں سے خواتین عورتیں کھجوریں پھینک رہی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ سب کچھ زینب کے سامنے ہو رہا ہے، ام کلثوم کے سامنے، وہی کوفہ جہاں زینب شہزادی بن کے رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو بچوں کے پاس آئیں اور کھجوریں ان سے لے لیں اور بلند آواز سے کہا، اے کوفے والیو، اے کوفے والیو، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ نہیں کہا ہم سے ادا نہیں، پہلے یہ نہیں کہا صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جیسے ہی یہ کہا کوفے کے لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ ذہن میں آیا کہ کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ اہل بیت نبوت پر صدقہ حرام ہے، کوئی اور دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر صدقہ حرام ہو۔ تو ایک مرتبہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کون ہے۔ آواز آئی، بی بی آپ کون ہیں؟ توجہ چاہوں گا، عجیب منظر تھا۔ بس جیسے ہی یہ آواز آئی زینب نے کہا، ہم رسول کی نواسیہ ہیں، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اللہ، کوفے کی عورتوں نے جیسے ہی سنا، ایک مرتبہ ایک خاتون چیخ مار کر کے رونے لگی، کوٹھے سے اتر کر کے اپنے گھر میں آئی، جو اس کے سامنے چادریں تھی وہ دوڑی دوڑی آئی، بی بی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پہچانا نہیں، بی بی پہلے یہ چادریں لے لیں۔ ارباب اعضاء، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین مظلوم۔ ایک مرتبہ زینب نے خطاب کر کے کہا، اے کوفے والو، تم ہمارے مصائب پر روتے ہو، خدا کرے تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں، تم میرے قتل پر روتے ہو، تو یہ بتاؤ پھر ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ ہمارے علی اکبر کو کس نے قتل کیا؟ ہمارے بھیا عباس کو کتنے قتل کیا؟ توجہ چاہوں گا، زینب بولتی جاتی ہیں، زینب بولتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد زنجیر سنبھالے ہوئے، ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے آگے بڑھے، ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں خاموش ہو جائیے، انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی سید سجاد کہنا چاہتے، اے پھوپھی اماں حجت تمام ہو گئی، اب بابا کے سر کو ایک مرتبہ دیکھیے، زینب نے پہلی بار اپنے بھیا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ بلند دیکھا، کیسی حالت تھی، ارے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اے بھیا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ زینب سمجھ گئی، اے زینب اسی حالت میں دربار میں چلی جاؤ، اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما دے، پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر تربیت کر سکیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، پروردگارہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، پروردگارہ اس مجلس کو مرحوم محمد آصف صاحب کے لیے ذریعہ شفاعت قرار دے،
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کر۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، اسرائیل غاصب کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارہ بانیان ظلم، بانیان شر کو نیست و نابود کر دے۔ میرے مالک آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور دیگر مراجع اور بزرگان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں صحیح مقلد بنا دے۔ پروردگارہ ہمیں اپنے امام زمانہ کے سامنے عزاداری کو لے کر کے، دین کو لے کر کے شرمندہ نہ کر۔ پروردگارہ کچھ ایسا کر دے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اسے نبھا سکیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے، حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم محمد آصف ابن محمد سبطین صاحب کو ایصال کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی